قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وساهره ووسيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیة اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم صلوات تاخیر کافی ہو چکی ہے، بہت زیادہ کا وقت نہیں لوں گا۔ مجھے پوری طرح سے احساس ہے لوگ بہت بہت دور سے آئے ہیں۔ جناب سید الشہداء جناب امام زمانہ آپ تمام مومنین و مومنات کا آنا قبول فرمائیں۔ حقیقی جو وارث اعضا ہیں وہ صاحب الزمان علیہ السلام، جو بھی آتا ہے وہ امام زمانہ کو پرسہ پیش کرنے آتا ہے۔ بانیان مجالس امام کی نیابت میں یہ تمام کے تمام کام انجام دے رہے ہیں۔ آپ تمام عزاداروں کا امام زمانہ آنا قبول فرمائیں۔ جہاں جہاں مومنین بسے میں ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، زائرین ہیں، جناب سیدہ کا سایہ سب پہ قائم و دائم رہے۔ کیونکہ شب میں جو مجالس پیش کر رہا ہوں امام حسن مجتبیٰ کے عنوان سے، آج سلسلے کی چوتھی اور آخری مجلس ہے، اور میں نے پوری کوشش کی کہ اس میں صرف امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے فضائل اور انہیں کے مصائب، انہیں کے مناقب کو، تاریخ کو پیش کیا جائے۔ آج میں کیونکہ ایام 28 سفر کے ایام ہیں، جناب ختم مرتبت کے ایام ہیں، اور امام حسن کے، اس لیے میں اس وقت جناب رسالت مآب سے متعلق کچھ مطالب پیش کروں گا، آپ کے فضائل پیش کروں گا۔ امید ہے کہ جناب رسالت مآب کے فضائل کو پورے انہماک سے آپ لوگ سنیں گے اور میرا ساتھ بھی دیں گے۔ ہر معصوم کے لیے ایک تاریخ انہی سے مخصوص ہے، یا ولادت کی یا شہادت کی، لیکن جناب رسالت مآب کی دونوں تاریخیں تنہا نہیں ہیں، کسی نہ کسی فرد اہل بیت کے ساتھ ہیں۔ اور سے سنیے گا، 17 ربیع الاول چھٹے امام کے ساتھ ہے، 28 سفر امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ۔ آپ کی 17 ربیع الاول کی تاریخ اور 28 سفر، دو ہی تاریخیں، دونوں کسی نہ کسی فرد اہل بیت کے ساتھ۔ یعنی خدا پیغام کیا دے رہا ہے؟ میرے حبیب کو کبھی بھی ان کی آل سے جدا نہ کرنے کی کوشش کرنا۔ ہمیشہ جب بھی میرے حبیب کو یاد کرنا، ان کی آل کے ساتھ یاد کرنا۔ حتیٰ ہمارے ہاں خود حبیب خدا نے منع کیا کہ خبردار کبھی مجھ پہ اکیلے درود نہ بھیجنا، جب بھی درود بھیجنا میری آل کو ساتھ شامل کرنا۔ لا توجہ ہے، جناب حبیب خدا کی حدیث ہے نا کہ آپ نے فرمایا لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا، مجھ پہ دم بریدہ درود مت بھیجنا۔ قیل یا رسول اللہ ما صلاۃ البترا، یہ دم بریدہ صلوات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جہاں مجھ پہ درود بھیجو میری آل کو شامل نہ کرو۔ میرا دشمن ہمیشہ مجھے اب تک کہا کرتا تھا اللہ نے مجھے آل نصیب کی ہے، میری آل کو ہمیشہ میرے ساتھ درود میں شامل کرنا، کبھی نہ کہنا اللہم صلی علی محمد، ہمیشہ کہنا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
آل کو ہمیشہ شامل رکھنا۔ جناب حبیب خدا کے 1000 سے زیادہ معجزات ہماری کتب تاریخ میں اور حدیث میں آئے ہیں، 1000 سے زیادہ معجزات جو آپ نے دکھائے ہیں، لیکن 24 معجزات رسول خدا کے جسد مطہر میں تھے۔ آپ کے جسم مبارک میں 24 معجزات تھے۔ میں کوشش کروں گا کہ آج صرف اور صرف ان معجزات میں سے چند معجزات پیش کروں۔ سننا پسند فرمائیں گے تمام حضرات؟ تو آپ کے سامنے صرف جناب رسالت میں آپ کے جو جسد مطہر میں معجزات ہیں وہ معجزات پیش کروں گا، اور پھر شہداء کربلا کے مصائب کو پیش کروں گا۔ 72 تابوت ہے، مجھے پورا احساس ہے کہ لوگ مصائب سننے دور دور سے آئے ہیں، تفصیل سے مصائب پیش کروں گا، لیکن چند جملے فضائل کے سن لیجیے۔ حبیب خدا کے بدن مبارک میں، جسم مبارک میں 24 معجزات ہیں۔ جو معجزات دکھائے وہ الگ ہیں، جو جسم مبارک میں تھے وہ 24 معجزات ہیں۔ بلند قامت سے بلند قامت آدمی جب رسول خدا کے سامنے آتا تھا تو سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا تھا۔ خالق کو یہ منظور نہیں تھا کوئی ان سے اونچا نظر آئے۔ تو اب حبیب خدا کا ایک معجزہ یہ تھا کہ بلند قامت سے بلند قامت آدمی ان سے چھوٹا نظر آتا، جہاں سے گزرتے تھے آپ کا سایہ نظر نہیں آتا تھا، سر پہ ہمیشہ ایک ابر رہا کرتا تھا۔ خالق کو یہ منظور نہیں تھا کہ ان کے سائے پہ بھی کسی کے پاؤں آ جائیں، بھائی خالق کو یہ منظور نہیں تھا ان کے سائے پہ پاؤں آئیں۔ اب اگر حبیب خدا کچھ نواسوں کو کاندھوں پہ سوار کرے تو خالق کی اجازت تھی نا۔ غور سے سنتے رہیں گے، میں بہت تیزی سے آگے بڑھتا رہوں گا۔ تو اب حبیب خدا کے جسد مطہر میں 24 معجزات ذکر کیے ہیں۔ بعض اوقات کچے پہ چلتے تھے، ریت پہ مٹی پہ چلتے تھے، پائے مبارک کے نشان نہیں بنتے تھے، اور بعض اوقات چٹانوں پہ قدم مبارک رکھتے جاتے تھے، نشان بنتے جاتے تھے۔ جب پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ یہ آپ کی کچھ جگہ پہ نشان بنتے کچھ جگہ نشان نہیں بنتے، کہ مجھے پورا اختیار ہے کہاں میرا نقش پا رہے کہاں نہ رہے۔ جسے پاؤں کے نشان پہ پورا اختیار ہے اسے دلوں پہ کیسے اختیار نہیں؟ توجہ ہے ذرا نہیں۔ اب حبیب خدا کے جسد مطہر سے متعلق، جسم مبارک سے متعلق جو معجزات لکھی ان میں سے ایک معجزہ لکھا ہے کہ رسول خدا کے بدن مبارک سے جو پانی مس کر جاتا تھا وہ شفا کا سبب بنتا تھا۔ تو صحابہ کرام جب پیغمبر اسلام وضو کرتے تھے، پیغمبر کے بدن سے مس ہوا وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے۔ توجہ سے سنیے گا، جب پیغمبر اسلام وضو کرتے تو صحابہ اس پانی کو تبرکاً لے جایا کرتے تھے۔ جب پیغمبر وضو کرتے اس پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، تبرکاً وہ پانی گھر لے جاتے، بیماروں کو پلا دو اس سے شفا ہو جائے گی۔ تو تبرک کے منکروں کو بتا دو صحابہ تبرک کو مانتے تھے۔ توجہ ہے ذرا نہیں۔ تو اب تبرکاً صحابہ بھی اس پانی کو گھر لے جایا کرتے تھے کیونکہ پیغمبر کے بدن مطہر سے مس ہو گیا تھا۔ ایک زندہ معجزہ پیغمبر اسلام کا جسد مطہر میں یہ تھا کہ کوئی اگر بیمار آتا آپ اپنا لعاب دہن لگا دیتے شفا مل جاتی۔ اگر پانی کنویں کے اندر خشک ہو جاتا اپنا لعاب دہن ڈالتے پانی کنویں کے اندر بھر جاتا۔ اگر پانی کھارا ہوتا تھا لعاب دہن ڈالتے تھے پانی میٹھا ہو جاتا تھا۔ جس کے لعاب دہن کا اثر ایسا ہو اس کے خون کا اثر کیسا ہوگا؟ اب 24 معجزات لکھے ہیں، میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں۔ یہاں تک لکھا ہے کہ پیغمبر کی پیشانی سے ایسا نور نکلتا تھا کہ امہات المومنین کہتی کہ اگر دن میں ہم سے سوئی کھو جاتی تھی تو ہم رات کا انتظار کرتے تھے۔ رات میں تو اور زیادہ تاریکی ہوتی ہے، کہ نہیں رسول خدا رات میں تشریف لاتے تھے، جو دن کی روشنی میں سوئی نہیں ملتی تھی رات میں پیغمبر کی پیشانی کے نور میں مل جاتی تھی۔ تو لوگوں سے کہو اگر ہمت ہے اور کہو محمد ہم جیسے۔ توجہ ہے ذرا نہیں، تھوڑی سی دیر اور چلتے رہیں گے میرے ساتھ۔
یہ جسد مطہر میں معجزات حبیب خدا کے بتائے ہیں کہ جب جناب رسالت میں آپ چلتے تو تمام کے تمام مخلوقات، شجر، حدر، مدر، تمام کی تمام چیزیں جھک کے بتاتی کہ ہم تعظیم جانتے ہیں، حبیب خدا آ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے درخت جھک جایا کرتے تھے، جہاں سے آپ گزرتے وہاں پہ درخت جھک جاتے تھے۔ جب آپ پتھروں کو ہاتھ پہ رکھتے تو وہ تسبیح کرنے لگتے۔ کچھ دیر کے لیے سنگریزوں کو ہاتھ پہ رکھتے، وہ کہتے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ سنگریزوں کو کچھ دیر کے لیے ہاتھ پہ اٹھاتے، وہ تسبیح کرتے تھے۔ اور جنہیں گود میں پالا ہو، اے مسلمانوں، یہ وہ پیغمبر ہیں جن کی ہاتھ پہ اگر پتھر بھی آ جائے تو تسبیح کرتا ہے۔ ان کی تعظیم تو کرو جنہیں پیغمبر نے پالا ہے۔ پیغمبر کے بہت سے معجزات لکھے ہیں، یہاں تک روایت میں الفاظ یہ ہیں، حق الیقین، بحار الانوار، اصول کافی کے کتابوں سے پیش کر رہا ہوں تاکہ ذہن میں شبہ نہ آئے۔ حبیب خدا کا ایک معجزہ یہ لکھا کہ جب تمام افراد سفر میں اکٹھے پیغمبر کے ساتھ چلتے تو جہاں پیغمبر سوتے تو لوگ دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ یہ رسول خدا سو رہے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ ہیں۔ جبکہ رسول خدا پورے بدن پہ چادر اڑ کے سوتے تھے، سر سے لے کے پاؤں تک پورا بدن ڈھانپ لیتے تھے، پھر بھی لوگ دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ محمد مصطفیٰ سو رہے ہیں، دیکھ کے بتا دیتے تھے۔ لوگ پوچھتے کہ کیسے پہچانتے ہو؟ کہا کہ ہم دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ تمام افراد میں رسول خدا کون سے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا جب وہ چادر لیتے ہیں نا تو چادر لینے کے باوجود ان کے بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا ہے۔ نہیں پہنچا سکا بات کو؟ سارے مجمع کی آخر تک توجہ ہو، جب پیغمبر سوتے تو ایک چادر سیاہ رنگ کی اوڑھ لیتے، چادر سے بھی نور چھن چھن کے نکلتا جس سے پتہ چلتا محمد مصطفیٰ سو رہے ہیں۔ تو مجھے کہہ لینے دے، اگر حبیب خدا کو شب ہجرت کسی کو اپنے بستر پہ سلانا ہو تو کسی ایسے کو سلائیں گے جس کے بدن سے ویسا نور نکلتا ہو۔ توجہ فرمائے جانے گا اللہ صلی اللہ۔ تو مجھے کہہ لینے دے، جب حبیب خدا کے بدن سے ایسا نور نکلتا ہے، شب ہجرت اگر کسی کو اپنے بستر پہ سلانا چاہیں تو کسی ایسے کو اپنے بستر پہ سلائیں گے جس کے جسد مطہر سے ویسا ہی نور نکلتا ہو جیسا پیغمبر کے جسم سے نور نکلتا ہے۔ ایک اور بات کہہ لینے دے، وہ جو دیکھنے والے تھے وہ شیعہ نہیں تھے، جو شب ہجرت پیغمبر کے بستر کو دیکھ رہے تھے جب امیر المومنین سو رہے تھے، وہ شیعہ نہیں تھے، قریش کے سرداروں کے نمائندے تھے۔ بار بار جھانک کے دیکھتے، کہہ دیتے ابھی محمد سو رہے ہیں۔ بھائی 19-20 کا فرق نہیں تھا نور میں، وولٹیج میں بھی فرق نہیں تھا۔ بھائی ان کا نور زیادہ، ان کا کم، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں۔ بہت سے لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں، رسول خدا کا قد بڑا تھا، علی کا قد چھوٹا تھا، اسے کہنا تو کیمرہ لے کے وہیں کھڑا تھا۔ اللہ کا نبی ہے، رات بھر کہتے رہے سب مکے کے کافر، سویا تو محمد تھا، یہ جاگا تو علی۔ بڑے پیارے انداز سے سن رہے ہیں، جناب سیدہ کا اسی طرح سے سایہ قائم و دائم رہے تمام مومنین کے۔ سنیں گے عزیزان گرامی، وہ مشرکین بار بار دیکھتے اور یہی کہتے کہ نہیں ابھی محمد سو رہے ہیں۔ دیکھنے والے مسلمان نہیں تھے، مومن نہیں تھے، علی کے شیعہ نہیں تھے، لیکن دیکھ کے یہی کہتے تھے نور وہی ہے۔
اس کے نور کی شعائیں بتا رہی ہیں۔ تو حبیب خدا نے جناب امیر کو بستر پہ سلایا، وقت نہیں کہ تفصیل میں جا سکوں، لیکن واحد میرے مولا ہے کہ جب ایک مرتبہ تمام کے تمام مشرکین کے نمائندگان نے 40 لوگوں کے 40 قبیلوں کے نمائندگان نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ جیسے صبح ہوگی میں ایک آدمی کا چادر اتاروں گا، سب نیزے مار دینا۔ ایک مرتبہ چادر ہٹی، نیزے چلنا چاہتے تھے، ایک آدمی نے کہا رک جاؤ، یہ محمد نہیں علی ہے۔ نیزوں کے سائے تھے، علی سے پوچھا محمد کیا کہاں ہے؟ کہ میرے پاس امانت رکھوا کے نہیں گئے تھے۔ اتنے اطمینان سے صرف شیر خدا بات کر سکتے ہیں۔ 24 معجزات کو پیش کرو، اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ ایک اور معجزہ یہ لکھا ہے کہ رسول خدا کے جسم مبارک سے خاص خوشبو آتی تھی، جہاں سے گزرتے تھے 1 سے 2 دن تک مشرکین کفار سونگ کے بتاتے تھے یہاں سے محمد گزرے ہوں گے۔ کسی عطر میں ایسی خوشبو نہیں تھی جیسے ان کے جسد سے آتی تھی۔ تو اب سمجھ میں آیا نا، یہ حدیث قصہ میں امام حسن حسین جب گھر میں آئے تو جناب سیدہ سے کہا انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنها رائحۃ جد رسول اللہ۔ مادر گرامی آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی نانا کے جسم سے آتی ہے۔ توجہ ہے جانے میرا، یہ حبیب خدا کا جسد مبارک ہے۔ اب تمام کے تمام ائمہ میں وہی صفات ہونی چاہیے نا، رسول خدا کے 12 اوصیاء میں وہی صفات ہونی چاہیے جو حبیب خدا میں ہیں۔ میں 2 جملے کہہ کے آگے بڑھوں گا، پھر انشاءاللہ دوبارہ اس نتیجے کو آپ کے سامنے لاؤں گا۔ جسد مطہر میں یہ معجزات ہیں، جسم مبارک میں معجزات ہیں۔ رسول خدا کے بدن سے خاص خوشبو آتی تھی، یہاں تک تاریخ کے الفاظ ہیں کہ صحابہ رسول خدا سے سوال کرتے یا رسول خدا اس مقام پہ بے انتہا کیڑے مکوڑے ہیں، حشرات الارض ہیں، مچھر مکھیاں ہیں، ہمارے سب پہ یہ مچھر مکھیاں بیٹھتے ہیں، یہ آپ کو کیوں تنگ نہیں کرتے؟ کہ میرے چاروں طرف ایک حصار ہے، یہ میرے قریب نہیں آتے، انہیں بھی پتا تھا کہاں بیٹھنا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے، اگر بات پہنچ رہی ہو بھئی توجہات کا طالب سب کی بہت تیزی سے آگے بڑھوں گا۔ تو اب جناب رسالت میں آپ جہاں کچھ دیر بیٹھ جاتے، وہاں سے وہ جگہ بتاتی میرے قریب پیغمبر اسلام گزرے ہیں، خوشبو بتاتی، یہاں تک کہ مکے سے اکثر لوگ کہتے تھے کہ جہاں رسول خدا جس ممبر پہ بیٹھتے تھے وہاں سے مدتوں رونے کی آواز آتی رہی۔ تو پوچھا امام سے کہ مولا کیا بات ہے؟ تو جناب امیر نے کہا کہ یہ ممبر رسول خدا کو یاد کرتا ہے، یعنی مخلوقات کو احساس تھا کہ ہم پہ حبیب خدا ہمارے قریب سے گزرے۔ جس جانور پہ سوار ہوتے تھے وہ راہور ہو جاتا تھا، بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ جس اونٹنی پہ سوار ہوئے وہ بوڑھی نہیں ہوتی تھی، جس گھوڑے پہ سوار ہوئے وہ بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ نہیں پہنچا سکا جملے کو۔ جس گھوڑے پہ ایک مرتبہ سواری کرتے تھے وہ بوڑھا نہیں ہوتا تھا، جوان رہتا تھا۔ اب اگر کوئی اعتراض کرے نا کہ اوسط عمر جو ہے ایک گھوڑے کی 40 سال ہوتی ہے تو پیغمبر کا گھوڑا کیسے کربلا میں ہو سکتا ہے؟ بتا دینا حبیب خدا کا زندہ معجزہ تھا، جس سواری پہ ایک مرتبہ سوار ہوتے وہ جوان رہا کرتی تھی۔ سب کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ تعزیران گرامی، حبیب خدا کے جسد مطہر کے آثار ایسے تھے کہ سب کو بتاتے تھے، آثار بتاتے تھے کہ آپ حبیب خدا ہیں۔ اب سنیے گا 2 اور معجزات پیش کروں گا اور اس کے بعد پھر دیکھوں گا کہ آگے بڑھ سکتا ہوں، آپ حضرات کی توجہ کے میرے ساتھ رہے۔ تو روایت کے الفاظ ہیں کہ جناب رسالت میں ازواج جب دیکھتی رسول خدا کو تو چہرہ بتاتا، ایک رسول خدا کی پشت پہ مہر نبوت تھا، کچھ نے لکھا داہنے بازو پہ تھا، کچھ نے کہا نہیں خاتم النبیین لکھا تھا۔ تو ایک صحابی رسول ہیں، جب رسول خدا نے خطبہ غدیر کے آخر میں کہا کہ اگر میں نے کبھی کسی پہ ظلم کیا ہو تو آج مجھ سے بدلہ لے لے۔ توجہ ہے؟ سنیں گے، مکمل کر دو بات کو۔ تو پیغمبر اسلام نے صحابہ کے مجمع میں اعلان کیا اگر میں نے کبھی آج تک کسی پہ ظلم کیا ہو تو آج مجھ سے بدلہ لے لے، آج کے بعد سے مجھے نہ پاؤ گے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول خدا
آپ نے ایک مرتبہ مجھے چابک مارا تھا، آپ نے فرمایا مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے آج تک کبھی کسی پہ ظلم کیا ہو۔ کہا نہیں یا رسول خدا، آپ نے میری پشت پہ تازیانہ مارا تھا، تو آپ نے کسی دوسرے صحابی سے کہا اسے تازیانہ دے دو، کہا آؤ آگے بڑھو میری پشت پہ تازیانہ مار دو۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، اس وقت میری پشت پہ کپڑا نہیں تھا، آپ اگر اپنا کرتا ہٹا دیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ میرے کرتے کو ہٹا دو۔ جیسے کرتا ہٹایا وہ صحابی جھکے، جھکنے کے بعد کمر کے بوسے دینا شروع کیے، مہر نبوت کو چوما، پیچھے ہٹنے کے بعد کہا مجھے معاف کر دیجیے گا یا رسول اللہ، میں نے جھوٹ بولا تھا، آپ نے کبھی مجھے تازیانہ نہیں مارا، میں صرف آپ کے پشت کی زیارت کرنا چاہتا تھا، چومنا چاہتا تھا، اس لیے جھوٹ بولا تھا۔ تو جو زیارت کے منکر ہیں ان سب سے کہہ دینا صحابہ تو جھوٹ بول کے بھی زیارت کو جائز سمجھتے تھے۔ توجہ ہے ذہن کے رہا میں بس ایک آخری پہلو کو پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر چند اور مطالب پیش کروں گا، پھر مسائل کی طرف آ جاؤں گا، تفصیل سے مسائل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جانتا ہوں تاخیر بہت ہو چکی ہے، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، جناب حبیب خدا کے تمام معجزات میں آپ کو آپ کی رسول خدا کی آل ہمیشہ آپ سے وابستہ نظر آئے گی۔ اب یہاں پہ جناب ام حبیبہ ہیں، بہت رتبہ ہے جناب ام حبیبہ کا، زوجہ رسول ہیں رضی اللہ عنہا، بہت مقام ہے۔ فتح مکہ پہ باپ نے فیصلہ کیا کہ میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان کی بیٹی تھی، پورا خاندان دشمن رسالت تھا، لیکن حضرت ام حبیبہ ایمان لے آئی تھی، ہجرت کر کے مدینے گئی، رسول خدا نے زوجیت میں لیا۔ اب اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں، مجھے پورا یقین ہے اپنے مجمع کی حسن سماعت پہ کہ سارا مجمع پہنچ جائے گا۔ جب فتح مکہ پہ مجبوراً باپ نے ایمان قبول کیا تو بیٹی سے ملنے کے لیے گیا، جیسے پہنچا تو کہا کہ بیٹی ملنے کے لیے آیا تھا، کہا یہ تشریف رکھیں۔ جب بیٹھنے لگے تو کہا بابا جان رک جائیں، یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ ایک مرتبہ بستر کو ہٹایا کہ بابا جان بیٹھ جائیں۔ جب وہ بیٹھنے لگا تو ایک مرتبہ کہا کہ بیٹی مسلمانوں میں باپ کا احترام واجب ہے، اور اب تو میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں، باپ سے تم نے بستر کو ہٹا کے پھر بٹھایا کہ بابا جان یہ بستر رسالت ہے، اس بستر پہ جناب رسول خدا آرام کرتے ہیں، میں آپ کو بھی جانتی ہوں جناب رسالت میں آپ کی معرفت بھی رکھتی ہوں، آپ اس لائق نہیں کہ بستر رسالت پہ بیٹھے، تو مجھے کہنے نہ دے جو بستر رسالت پہ بیٹھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے وہ منبر رسالت پہ۔ جناب سیدہ اسی طرح سے سلامت رکھے تمام مومنین کو۔ یقین معنی پڑھنے کا بہت جی کر رہا ہے، لیکن جانتا ہوں کہ جس اثرات سے کہاں کہاں تک لوگ کھڑے ہیں، آپ حضرات کا جناب سیدہ آنا قبول فرمائیں۔ اب سنیں گے بہت سے لوگوں نے جناب رسالت میں آپ سے متعلق لکھا ہے نا کہ بھائیوں نے ہمارے کہ اللہ نے وہ تمام چیزیں، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اللہ نے جتنے معجزات سارے انبیاء کو دیے تھے، وہ سارے جتنے معجزات تھے اس سے زیادہ جناب رسالت میں آپ کو معجزات، اس سے زیادہ جناب ختمی مرتبہ کے پاس معجزات تھے۔ لیکن بعض مسلمانوں نے یہ لکھا کہ جناب رسالت میں آپ کو اللہ نے شہادت نہیں دی۔ ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے، ہمارا یہ ہے کہ یہ 14 معصومین یا تلوار سے یا زہر سے شہید کیے جاتے ہیں۔ اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ان کا نظریہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے جناب رسالت میں آپ کو شہادت نہیں دی، جبکہ بہت سے انبیاء شہید ہیں۔ سن رہے ہیں سب لوگ غور سے؟ ہے توجہ آخر تک سارے مجمع کی میرے ساتھ؟ ماشاءاللہ آپ کے حسن سماعت کی نظر کر رہا ہوں۔
تو اب جناب رسالت میں آپ سے متعلق کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے شہادت نہیں دی، لیکن اللہ نے دو نواسے عطا کیے، حسن اور حسین علیہ السلام۔ توجہ رکھیے گا ذرا گرامی، وقت زیادہ نہیں ہے، میں سب کا احترام کرتا ہوں، کسی کے بھی دل شکنی نہ ہو جائے۔ تو اب کہا دو نواسے دیے اللہ نے، شہادت کی بھی دو قسمیں ہیں، ہاں جہری اور سری۔ عزیزان گرامی، چھپی ہوئی اور آشکار، چھپی ہوئی شہادت زہر سے ہوتی ہے اور آشکار کھلی ہوئی شہادت تلوار سے ہوتی ہے۔ اللہ نے رسول خدا کو دو نواسے دیے اور دو نواسوں کو دو طرح کی شہادتیں دی، ایک کو چھپی ہوئی شہادت دی، ایک کو کھلی ہوئی شہادت دی۔ حسن مشتبہ کی شہادت زہر سے ہے، حسین کی تلوار سے۔ تو اب سب علماء نے لکھا، شاہ محدث ولی اللہ دہلوی صاحب نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ نے رسول خدا کو دو نواسے دیے، دونوں نواسوں کو ایک ایک طرح کی شہادت دے دی۔ وہ کہتے ہیں ان دو نواسوں کی شہادت ان کی شہادت نہیں ہے، ان دونوں کی شہادت رسول خدا کی شہادت ہے۔ میں کہتا ہوں شاہ صاحب بالکل صحیح کہتے ہیں، شاہ محدث ولی اللہ دہلوی نے کہا کہ حسن حسین کی شہادت ان کی شہادت نہیں ہے، رسول خدا کی شہادت ہے۔ تو مجھے کہہ لینے دیں، اگر امام حسن حسین کی شہادت ان کی شہادت نہیں، رسول خدا کی شہادت ہے، تو پھر ان دونوں کا قاتل رسول خدا کا قاتل ہے، اور رسول خدا کا قاتل رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتا۔ جو ہے نا من میں کہ عزیزان گرامی، حبیب خدا کے دو نواسے ہیں اور رسول خدا نے بڑی محبتوں کا اظہار کیا۔ بس میں جانتا ہوں لوگ کہاں کہاں پہ کھڑے ہیں، میری بہنیں، میری بائیں، سب سے متعلق میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے اشارے بھی مل رہے ہیں، میں آخری اس میں آ رہا ہوں، لیکن مصائب میں تفصیل سے پیش کروں گا۔ میری سب سے درخواست ہے کوئی رونے میں بخل نہ کرے، آج 72 کا پرسہ دینا، آج 72 کا پرسہ دینا جناب سیدہ کو، جناب رسول خدا کو پہلے، پھر جناب امیر کو، جناب سیدہ کو، سب کو۔ لیکن آج جملہ سنیں گے، ایک درخواست کروں گا، ایک ایک جملے پہ غور کیجئے گا۔ میں پوری اپنی آب و تاب سے، پوری اپنی طاقت سے پیش کر رہا ہوں، نہ سینہ ساتھ دے رہا نہ گلا۔ جناب رسالت میں آپ سے متعلق ملتا ہے، سارے صحابہ کہتے ہیں کہ جب امام حسین آغوش رسالت میں تھے نا، بہت چند مہینوں کے، تو صحابہ کے مجمع میں پیغمبر مسجد نبوی میں لائے، سب کے سامنے بار بار بوسے دینا شروع کیے، امام حسین کو چومنا شروع کیا۔ تو ایک صحابی نے کہا، یا رسول خدا آپ 4 مقامات کے بوسے کیوں دیتے ہیں؟ رسول خدا 4 مقامات کو امام حسین کے بہت چومتے تھے۔ کہا یا رسول خدا پہلا مقام پیشانی، کہا پیشانی کو کیوں چومتے ہیں؟ کہا یہاں ایک پتھر نے لگنا۔ کہا اس پیشانی پہ ایک پتھر نے لگنا۔ اس کے بعد دوسرا مقام جس کو چومتے تھے، لبوں کو چومتے تھے۔ پوچھا یا رسول خدا اتنا لبوں کو کیوں چوم رہے؟ کہا یہاں ایک چھڑی نے چلنا۔ کوئی بخل نہ کرے، اجرکم اللہ۔ کہا تیسرا مقام، کہا گلے کو بہت چومتے تھے۔ کہا یا رسول خدا گلے کو اتنا کیوں چومتے ہیں؟ تو پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہا یہاں خنجر نے چلنا۔ کہا چوتھا مقام کون سا؟ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ کہ سینے کو بہت چومتے تھے۔ بھئی پیشانی کا سمجھ میں آ گیا، لبوں کا، گلے کا، یہ سینے کو اتنا کیوں چومتے تھے؟ کہ یہاں گھوڑوں کی طاقتوں نے آیا۔ یہ ساری پسلیاں، امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد کی ٹوٹی پسلیوں پہ۔ اجرکم اللہ، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ میں پڑھوں گا، تفصیل سے پڑھوں گا آج۔ امام حسین کے مصائب بہت زیادہ ہیں، رو کے ایک اور جملہ کہوں، پتہ نہیں پڑھ پاؤں گا بھی کہ نہیں پڑھ پاؤں گا، لیکن ایک سخت جملہ ہے، سادات غیر سادات مجھے معاف کر دیجئے گا اگر برداشت نہ کر سکیں۔ امام نے معصوم سے پوچھا، مولا کچھ لوگ کہتے ہیں امام حسین کو سامنے سے گلا کاٹا گیا تھا، کچھ کہتے ہیں پشت گردن سے ذبح کیا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ نہر نہیں کہا جاتا جیسے اونٹ کو، تو سامنے گودال میں نیزہ مارا گیا تھا، بتائیے مولا کون سی روایت صحیح ہے؟
آیا گودال میں نیزہ مارا گیا تھا، سامنے سے ذبح کیا گیا تھا، پشت گردن سے ذبح کیا گیا خنجر مار مار کے۔ تو ایک مرتبہ امام نے جب سنا نا سوال تو تڑپ کے رونے لگے، امام منقلب ہونے لگے، تڑپنے لگے، بہت زیادہ بلند آواز سے رونے لگے۔ راوی کہتا ہے وہ خود بھی رونے لگا، پھر خاموش ہوا، دیکھا امام چپ ہو گیا، کہا مولا کون سی روایت صحیح ہے؟ پشت گردن سے ذبح کیا تھا، سامنے سے گلا کاٹا، یا ایک مرتبہ نہر کیا گودال میں نیزہ مارا؟ پھر امام رونے لگے۔ جب تیسری مرتبہ اس نے کہا مولا کون سی روایت صحیح ہے؟ مولا نے کہا تینوں روایات صحیح ہیں، تینوں روایات صحیح ہیں۔ کہ سنان ابن انس نے گودال میں نیزہ مارا تھا، کہ شمر نے امامہ اتارا، پشت گردن پہ خنجر چلایا، کہ جب حسین نے کلام کیا میں نواسہ رسول ہوں، میں زہرا کا لال ہوں، میں علی کا بیٹا، کہ اس نے ایک مرتبہ سیدھا کیا، پھر سامنے سے گلا کاٹا۔ زیارت نہیہ کا ایک جملہ پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، تفصیل میں نہیں جا رہا، اگر دیکھ سکے میری طرف۔ امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد حسین پہ اس لہجے پہ، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِهِ، جب شمر سینے پہ سوار تھا، آخذٌ بِلِحْيَتِهِ، ریش مبارک کو پکڑ رکھا تھا، ہاتھ میں خنجر تھا، میری تھپی 70 قدم کے فاصلے پہ۔ ادرکم اللہ، میں زیادہ مصاحب نہیں پڑھوں گا، برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ میں ایک سوال کروں آپ سے، آپ پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے رونے پہ؟ آپ روتے ہیں تو کوئی تعزیانہ تو نہیں مارتا؟ جناب زینب جب روتی تھی بھائی کا قاتل تعزیانہ مارتا تھا، آپ کہتی ہیں رونے کی اجازت نہیں ہے۔ ادرکم اللہ، ادرکم اللہ، آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں مجلس سن رہے ہیں، تھک گئے ہوں گے نا رو رو کے۔ یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے، آنسو خشک ہو جاتے ہیں، سینے میں درد ہونے لگتا ہے، کمر ٹوٹنے لگتی ہے۔ یہ مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے، یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے، میں اور آپ مسلسل نہیں رو سکتے۔ ادرکم اللہ، بس بھائی پڑھوں، دو جملے پیش کروں گا۔ آج 72 کے تابوت برآمد ہونے، صبح عاشور ہوئی، سب سے پہلے جناب علی اکبر نے اذان دی۔ جب اذان شروع ہوئی نا ساری بیویاں رونے لگی، محسوس ہوتا تھا جیسے میت اٹھنے سے پہلے کوئی مصائب پڑھ رہا ہو۔ جب سب بیویاں رو رہی ہیں، اذان علی اکبر ہے، دل گزرتا جا رہا تھا۔ جب ظہر کا وقت آیا، کچھ اصحاب نے کہا مولا ہم آپ پہ قربان ہونا چاہتے ہیں۔ مولا نے کہا آپ تو اتنے بزرگ ہیں، چلا جا نہیں رہا آپ سے، کہا مولا ہمیں محروم نہ رکھیے گا، ہم بڑی دور سے آئے ہیں آپ پہ قربان ہونے کے لیے، ہم جناب سیدہ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں، روز قیامت آپ کے نانا کے سامنے یہ نہیں چاہتے ہم شرمندہ ہو جائیں، ہمیں محروم نہ رکھیے گا۔ آپ نے فرمایا ابھی جب میں نماز پڑھوں گا نا میرے سامنے کھڑے ہو جانا۔ جناب سید الشہداء نے کہا اللہ اکبر، کچھ اصحاب سامنے کھڑے ہو گئے، ان میں ایک بڑے ضعیف العمر تھے، 90 برس سے زیادہ، سعید نام تھا۔ ایک مرتبہ تیر چلا ان کے سینے میں لگا، ان کے لب کانپنے لگے، ٹانگوں میں دم ختم ہونے لگا، دونوں ہاتھ انہوں نے کمر پہ رکھے۔ ہاتھ انسان دعا کے لیے بلند کرتا ہے جس کے ہاتھ پشت پہ ہوں۔ انہوں نے نگاہوں کو بلند کیا کہ پروردگارہ بس اتنی طاقت دے دے تیرے حسین کی نماز مکمل ہو جائے، میں تب تک نہ گروں جب تک حسین نماز میں۔ ادرکم اللہ، ادرکم اللہ۔ ایک مرتبہ ایک اور تیر چلا سینے میں لگا، تیر ان کے پورے جسم میں لگتے رہے، ایک تیر ان کی گردن میں لگا۔ امام حسین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جیسے کہا نا السلام علیکم، جناب سعید نے اپنا دم توڑ دیا، جیسے زمین پہ گرے امام حسین تیزی سے آگے بڑھے، ایک ہاتھ ان کی گردن پہ رکھا، ایک پشت پہ رکھا، بڑے آرام سے انہیں زمین پہ لے کے آئے، ان کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا کہ سعید خدا تم سے راضی۔ ایک مرتبہ جناب سعید نے رو کے جملہ کہا کہ مولا میں نے کوشش کی لیکن میں خدمت نہ کر سکا، میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکا، مولا مجھے معاف کر دیجیے گا اگر مجھ سے کمی رہ گئی ہو۔ امام حسین نے کہا سعید میں راضی، میری ماں فاطمہ راضی، میرے بابا علی مرتضیٰ راضی، میرے جد رسول خدا راضی۔ ادرکم اللہ، بس بھئی
مختصر کر رہا ہوں، دن گزرتا رہا، ظہر کے بعد ایک اور جملہ پیش کروں گا۔ علی صبح جناب حر نے اپنے بیٹے کو پہلے بھیجا تھا، سب سے پہلے جناب حر نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے نا نام آپ کے ذہنوں میں، علی ابن حر، کہا بیٹا پہلے چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے شہید ہوتا دیکھو تمہاری ہمت ختم ہو جائے، اتنے مجمع سے لڑنا، جاؤ تم بیٹا پہلے چلے جاؤ۔ بیٹے نے لڑنا شروع کیا، کچھ افراد کو قتل کیا، ایک مرتبہ گھوڑے سے گر گئے علی ابن حر، بس ایک مرتبہ زمین پہ گرنا تھا، آواز دی بابا میری مدد کو آؤ، بابا چاروں طرف سے دشمن مجھے مار رہے ہیں۔ جناب حر بڑی تیزی سے آگے بڑھے، جوان بیٹے کا معاملہ تھا، بہت تیزی سے آگے بڑھے، جب پہنچے نا اپنے بیٹے کے لاشے کے کنارے تو دیکھا امام حسین پہلے سے موجود ہیں، مولا نے سر اپنے زانوں پہ رکھا ہے، کہا مولا کیوں زحمت کی آپ نے مجھ غلام کے بیٹے کے لاشے پہ آنے کی، مولا میں خود لاشا اٹھا لوں گا۔ مولا نے کہا حر ہٹ جاؤ، جوان بیٹے بوڑھے باپ کا معاملہ ہے، اور تمہارے بیٹے کے لاشے کو میں اٹھا لوں گا، حر پیچھے ہٹ جاؤ۔ مولا نے حضرت حر کو پیچھے ہٹایا، ان کے بیٹے کا لاشا اٹھایا، لیکن جب ظہر کے بعد جناب علی اکبر گرے، امام حسین سے کوئی کہنے والا نہیں تھا، مولا بوڑھے باپ جوان بیٹے کا معاملہ ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں اگر 2-4 منٹ 5 منٹ آپ کو زحمت ہوں برداشت کیجئے گا۔ آج میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کوئی آئے نہ آئے، شام سے ایک بیوی ضرور آئے گی جس بیوی نے 72 کے لاشیں دیکھے۔ رو کے جملہ کہہ رہا ہوں، میں اپنی بیٹیوں سے کہوں گا بچیوں ایک اور بیوی کا انتظار کرنا، کانوں کو دیکھنا، اگر زخمی نظر آئے سمجھ جانا کوئی بیوی جسے تماچے لگے۔ بس میں 2 سے 4 منٹ میں تابوت برآمد ہو جائیں گے، 4 سے 5 منٹ میں، بس میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دے رہا۔ آپ لوگ بھی اولاد والے بیٹھے، خدا کسی کو اولاد کا امتحان نہ دے۔ بس میں ایک ایسا وقت آیا، جناب سید الشہداء نے عصر عاشور میں کہا حل من ناصر ینصرنا، پھر ایک مرتبہ دوسرا جملہ کہا حل من ذابن یذب حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو رسول زادیوں کے پردے کو بچائے؟ نہ جانے کتنا غم تھا مولا کو بہنوں کے پردے کا۔ تاریخ میں الفاظ لکھے مقتل میں کہ جب امام حسین نے کہا نا ہے کوئی رسول زادیوں کے پردے کو بچائے، تو ساری بیویوں کے رونے کی آواز آنے لگی۔ امام حسین خیموں میں واپس آئے، کہا زینب ابھی میں زندہ ہوں، کیا بات ہے بیویاں اتنی بلند آواز سے رو رہی ہیں؟ کہا بھیا ابھی جب آپ نے کہا نا ہے کوئی رسول زادیوں کے پردے کو بچائے، علی اصغر نے اپنے آپ کو کے حوالے سے گرا دیا۔ مجھے پوری شہادت نہیں پڑھنا، 2 جملے پیش کروں گا۔ سید الشہداء آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ، میرے طرف توجہ رکھیے گا، سب کی توجہ رکھے، بس ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے زمین پہ ایک سفید کپڑا بچھایا جیسے کفن بچھایا جاتا ہے، کہ رباب علی اصغر کو مجھے دے دو۔ جناب علی اصغر کو اس کپڑے پہ رکھا، بڑے آرام سے کپڑے کو بند کیا، مولا نے اپنی ابا کے دامن میں چھپایا، چلنے لگے۔ آپ نے سن رکھا ہے نا کہ عمر سعد نے حرملہ سے کہا اختا کلام الحسین، جب جناب سید الشہداء جناب علی اصغر کو لے کے آئے، کہا حرملہ حسین کو کلام نہ کرنے دے، کہیں بغاوت نہ ہو جائے۔ جب جب یہ بچہ اپنی زبان کو لبوں پہ پھیرتا ہے یہ اشتیار ہوتے ہیں، تو ایک مرتبہ تیر چلا دے بچہ خاموش ہو جائے۔ جب پوچھا نا حرملہ سے، حرملہ عمر صاحب نے کہا اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ سب سے زیادہ پتھر دل کون ہے لشکر یزید میں تیرا نام لیتا، تجھ سے ایک بچہ نہیں مارا جاتا۔ کہا میں بچے کو تو مار دوں، لیکن جب بھی میں تیر کمان میں رکھتا ہوں بچے کے سامنے ایک برقع پوش بیوی نظر آتی ہے، وہ برقعے کا دامن پھیلا کے کہتی ہے حرملہ تو بھی اولاد والا ہے، میرے بیٹے کے بیٹے کو نہ مار۔ ادرکم اللہ، کوئی آنکھ ایسی نہ ہو، آج 72 کے تابوت اٹھیں گے،
بھئی آپ تو تابوتوں کو کاندھا دے دیں گے نا. جب میدان کربلا میں 11 محرم کو امام سجاد جا رہے تھے, جناب زینب نے پوچھا سجاد یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ آپ کے چہرے کو دیکھ کے لگتا روح پرواز کر جائے گی. امام نے رو کے جملہ کا پھوپھی اماں خدا کسی غیرت مند بیٹے کو ایسا وقت نہ دکھائے جوان جہان بیٹا ہو, بوڑھے باپ کا لاشا تپتی ریت پہ پڑا ہو,